بات کر رہے ہیں ہم BQM کے چیئرمین اور سابق یوسی چیئرمین فاضلہ کچ اسلم خان بزدار سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک اسلم خان، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب الیکشن ہو رہے تھے MPA کے، آپ نے سردار عثمان خان بزدار نے یا آپ نے سردار صاحب سے کوئی رابطہ کیا الیکشن کے حوالے سے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں؟ آپ نے ان کی مخالفت کی یا حمایت کی؟ اس حوالے سے ذرا تفصیلاً بتائیے۔ جنرل الیکشن میں سر میں نے سردار صاحب کی مخالفت کی۔ وہ کوئی بلوچ کی رسم و رواج کے مطابق ہمارے ڈیل نہیں ہوئی۔ اس نے کوشش کی، ضرور کوشش کی، اور ہم نے بھی کوشش کی، لیکن سردار صاحب کی طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوئی جس کی بنا پہ ہم نے سردار صاحب کی مخالفت کی۔ صحیح ہے۔ سردار عثمان خان بزدار MPA بن گئے، اس کے بعد آپ کے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا؟ سردار صاحب MPA بن گئے، ہم نے اس کو مبارکبادی دی تھی سر۔ جب وزیر اعلیٰ CM بن گئے، میں لاہور گیا، وہاں پہ ان کو جا کر CM شپ کا مبارکباد دے دیا۔ پھر جب میں واپس ہوں اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ سردار عثمان خان بزدار اس علاقے سے اچانک لاہور پہنچ گئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے، آپ نے ان کو مبارکباد بھی دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا اس علاقے کے لیے اور اس علاقے کے فلاح کے لیے، جس کے بعد فاضلہ، بارتھی، تونسا کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو عظمت بھائی، آپ کو بخوب جانتے ہیں، جہاں یقیناً سب لوگ خوش ہوئے ہیں جنہوں نے ووٹ سردار صاحب کو دیا ہے یا نہ دیا ہے، صرف مٹی کی وجہ سے، وسیب کی وجہ سے، سرزمین کی وجہ سے لوگ خوش ہوئے ہیں۔ علاقے کا CM بن گیا، یقیناً لوگوں کی کافی حد تک توقعات تھی۔ میں سمجھتا ہوں سر CM صاحب نے کوئی کام یہاں پہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اسے تو کافی حد تک بہتر نظام پہلے سے چل رہا تھا۔ دیکھو کیا ہونی چاہیے تھی، کیا کرنا چاہیے تھے بعد میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ترقیاتی کار، چلو گورنمنٹ کے پیسے ہیں، فنڈ ہے، آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ علیحدہ ایشو ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں انتظامیہ ڈھانچے کی طرف آتا ہوں، کیا ہے اس انتظامیہ میں۔ آپ صافی سر جی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، یہاں کچھ بھی اسے کافی بہتر۔ یار دیکھو، اس سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ ہمارے انتظامیہ میں واحد ایک چیز تھا، 112 وہ ادارہ تھا جہاں پہ کسی سردار، کسی سیاستدان کا گرفت نہیں تھا۔ عظمت بھائی، آج میں دعوے سے کہتا ہوں، سردار صاحب CM بننے کے بعد 112 کو سردار صاحب بھائی فون کرتے ہیں، ایمبولینس مریض کے لیے آتا ہے، وہ بھی میرٹ کے اوپر نہیں۔ اگر ایک مریض سیریس ہے، پہلے سے آیا ہوا ہے، سردار صاحب کے بعد دوسرا مریض آیا، سردار اس کی سفارشی ہے، یقیناً ایمبولینس اسی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ وہ ادارہ ہے جس میں نہ آج تک کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا، کیونکہ یہ فلاحی ادارہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں CM کے بننے کے بعد یہ طرح بھی فیل ہو گیا۔ کل رات کی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ ہسپتال میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا رات کو 2 بجے۔ سر جی 2 بجے سے لے کر یعنی 1 بجے سے سرکاری تحصیل ہسپتال سے CM کا اپنا ذاتی ہسپتال، علاقے کا ہسپتال، انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہاں کا ہسپتال میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہاں کے مطلب یہ ہے، ریاست اس ٹائم 1 بجے رات سے 5 بجے صبح تک تونسا ہسپتال میں ریاست کا ریٹ بہت تلا ہے، یعنی کہ نہ ہسپتال، نہ ڈاکٹر، نہ ایمبولینس، نہ دوائی۔ صحیح۔ میں اگر بات کروں جہاں پہ ترقیاتی کام کے حوالے سے، اگر میں بارتھی کی جانب یا تونسا کی جانب دیکھ لوں تو جہاں پہ کافی ترقیاتی کام ہو بھی رہے ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جن میں خاص کر بارتھی میں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں۔ فاضلہ کے حوالے سے بھی کل ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک پوری ایک لسٹ تھی جن میں اسکول کا ذکر تھا، اسپتال کا ذکر تھا، بارڈر ملٹری پولیس کا، ایک روڈ کا ذکر تھا، واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے، ATMs کے حوالے سے۔ یہ وہ ترقیاتی کام ہیں کہ وہاں پہ فاضلہ میں بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ کام کم ہے ابھی؟ سر فاضلہ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف کاغذوں میں ہو رہا ہے، اعلانات تک ہو رہے ہیں، محدود ہو رہے ہیں، آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ فاضلہ میں کوئی کام نہیں ہوا۔ ایک 112 کے بلڈنگ سے علاوہ مجھے ایسی کوئی کام نظر نہیں آئے جس سے میں سردار صاحب کی، CM صاحب کی تعریف کروں۔ ATM کے لحاظ سے ATM مشین تو کام نہیں کرتا سر، مشین میں پیسے ہونی چاہیے بھائی میرے۔ 15 تاریخ تک تو پیسے ہی اس میں نہیں ہیں، صرف 1 ہفتے کے لیے آ کر پیسے ڈالتے ہیں، وہ بھی 15 کے بعد۔ ضرورت کے ٹائم آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، مشین تو بہتر ہے پھر توسے میں رہے۔ ایک
ہسپتال میں وہ آپریشن انہوں نے کیا، انہوں نے پیسے واپس کیے. تو اور فاضلہ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. جو اعلانات ان لوگوں نے کیے، ہاں البتہ وہاں پہ پگڑ پوش وڈیرا کلچر کو پروموٹ کیا گیا، واٹر سپلائی کچھ اسکیمیں دیے گئے. میں عظمت بھائی آپ کو، آپ کے سی ایم کو، انتظامیہ کو اس بات کی چیلنج دے رہا ہوں، جو فاضلہ میں آپ لوگوں نے جو واٹر سپلائی اسکیمیں دی ہیں 95، 90، 30، 35، 70، 80 لاکھ کا ایک اسکیم تھا اور ایک ہی گھر میں دیا. آج میں چیلنج کر رہا ہوں پوری انتظامیہ، آپ صحافی ہو، آپ کو، آپ کی پوری سی ایم کو، سی ایم کے چاہنے والوں کو، آ جائیں مجھے فاضلہ میں وہ واٹر سپلائی اسکیم دکھائیں جس میں 2 گھر پانی پی رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس وقت فاضلہ کے آپ کے علاقے کو، جس سے ہم مطالبہ کریں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ وہاں پہ وہ چیزیں فراہم کریں تاکہ آپ لوگوں کے جو گلے شکوے دور ہو سکیں؟ سر وہاں میں فاضلہ میں واٹر سپلائی دیکھو، سکول سب سے پہلے ضروری ہے، سکول کا سسٹم بحال ہونی چاہیے. سکول میں جب سی ایم صاحب بن گئے تو کوئی ٹیچر ہی حاضر نہیں ہوتا ہے، سب سی ایم صاحب کے اپنے آدمی ہیں، بزدار قوم کے. اس سے پہلے تو اچھا تھا، نون لیگ کا دور کافی سختی تھا، لوگ حاضر ہو جاتے تھے. اور وہ فیمیل اسکول تو بالکل بند ہیں، کوئی ہائی اسکول تک بھی نہیں ہے ہمارے علاقے میں. اس کے بعد میڈیکل کا مسئلہ ہے، روڈوں کا مسئلہ ہے. تو مجھے تو روڈ نظر نہیں آ رہا ہے فاضلہ میں کسی علاقے میں. مرنج میں روڈ نہیں ہے، سمنج میں روڈ نہیں ہے، کچی بنگا میں روڈ نہیں ہے، کھاوال، ماحول جی، لوک، بن جدمک، اورو، جوڑا، مانکا، بن دولا، چانالا. تو یہ ایک جنرل روڈ جا رہا ہے، وہ بھی سی ایم صاحب کے دور میں اس میں کچھ حالات خراب ہو گئے. ایک فوکن پرسن انہوں نے میاں خان کو طے کیا، حالانکہ اچھا رزلٹ چل رہا تھا، پہلے ٹھیکیدار کام کر رہے تھے. اب ٹھیکیداروں کو بات کریں وہ کہتے ہیں ہمیں 7% ہم سے مانگ رہے ہیں. تو روڈ کی بھی حالت خراب ہے. جو جنرل روڈ بلوچستان میں جا رہا ہے اس کی بھی حالت خراب ہے، ورنہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے فاضلہ میں. سر ایک روڈ دیا تھا 2 کلومیٹر کا تھا، 1 کلومیٹر تھا یہ فاضلہ مارکیٹ ٹو ماڑکی میں، اس کی حالت، اس کے فنڈ ڈرا ہوئے ہیں، روڈ یوں کا تو ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے. سر سی ایم سے آپ کے گلے شکوے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ وہاں پہ گئے، ان کو مبارکباد دی جب لاہور آپ گئے. اس کے بعد آپ آئے، آپ کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سیاسی انتقام کا آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا آپ نے کوئی کرپشن وغیرہ نہیں کی یا واقعی یا سیاسی انتقام ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ؟ سر جی میں نے کرپشن کوئی نہیں کی. کرپشن کے پکڑنے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھو اگر میں نے کیا بھی ہے تو میں یہاں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا ہے، نہ یہ کوئی آدمی بتا سکتا ہے. سر جی میرے ساتھ ایک سورس رپورٹ انہوں نے بھیجا ہے لاہور سے، ڈی جی اینٹی کرپشن لاہور سے لیٹر لکھ رہا ہے. باوسعت ذرائع سے معلوم ہوا یونین کونسل بھارتی کے چیئرمین محمد اسلم نے، اس کے اثاثہ جات اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں، 30-35 بھی نہیں تھے، 25-26 لاکھ جو ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں. تو کروڑوں کی کرپشن میں نے کہاں سے کیا؟ ایک بات. اس کے بعد جب میں واحد 58,000 بلدیاتی ادارے ہیں پنجاب میں، میں واحد بلدیاتی نمائندہ ہوں، میرے سامنے پنجاب کا سرکاری وکیل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں ایسے چیئرمین ہیں جن کے اوپر کیس ہے، کسی کی کوئی فریق ہے، آپ نے کسی کے اوپر اپلیکیشن دیا، میں نے دیا ہے، وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن سرکار مدعی ہے. سرکار مدعی ہے. سر پنجاب حکومت میرا مدعی ہے. مطلب آپ کے کیس میں کوئی لوکل بندہ فریق نہیں ہے؟ یہ باقی دنیا صاف شفاف ہے. اسلم نے کرپشن کیا تو باقی لوگوں نے نہیں کیا. میں وہ یونین کونسل کا چیئرمین ہوں. میں دعوے سے کہتا ہوں پورے 98 یونین کونسل میں میرے جو سیکٹری اور ہم نے جو کام کیا تھا آن دا ریکارڈ، وہ پوری 98 یونین کونسل نے ہم سے نقل کیا ہے، ہماری نقل کیا ہے. اس یونین کی رزلٹ زیادہ ہے. آڈٹ ہوئی سر، آڈٹ میں واحد یونین کونسل فاضلہ جمع ٹھیکر حیات خان بزدار والے کی تھی. باقی ہر یونین کی 1 دن آڈٹ ہوتی تھی. ہمارے 15 دن آڈٹ ہوئی. 2 مہینے ہماری ریکارڈ قبضے میں لیا گیا. تو ان یونینوں میں کوئی خاص بات تھی. حیات خان تو پرانا چیئرمین تھا، اس نے 2-3 دفعہ پہلے بھی چیئرمین بن تھے، ان کے پاس تو صلاحیت بھی تھا. چلو میں نے یہ تھا، مجھے کوئی غلط کام میں کر سکتا تھا. سر ظاہری طور پر کون سی وہ طاقت ہے جو مجھے ذرائع سے معلوم ہوا؟ وہاں پہ گاڑی نہیں، پیدل آدمی نہیں جا سکتے. وہاں پہ یہ لوگ بولتے ہیں کرپشن ہوا. سردار عثمان خان بھی نہیں گیا، آج بھی نہیں، ووٹ مانگنے کے لیے بھی نہیں گیا. تو کیسے یہ لوگ کہتے ہیں اس نے کرپشن کیا ہے؟ آپ میرے ریکارڈ کو چیک کرو سر. کرپشن کا یہ پکڑنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، ظاہری ہے، کوئی انتقامی کارروائی ہے. اور میرے پاس وسوط ذرائع ہیں. یہ لوگ خود چل کر گئے اینٹی کرپشن میں. کافی حد تک
یہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کرے ہیں سر. اینٹی سیاست میں جس طرح سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہا ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کافی ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ آپ نے لچک کا مظاہرہ بھی کیا. کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ بلدیاتی الیکشن آنے کو ہیں، آپ کا اتحاد کس کے ساتھ بنے گا؟ سردار عثمان خان کے ساتھ تو آپ کا جو لگ رہا ہے مجھے آپ کے باتوں سے، آپ کی جانب سے لچک ہے تو ادھر سے نہیں ہے. تو کیا اب بھی کوئی ایسے ہیں لوگ جو آپ کے درمیان میں صلح کرا سکیں، کوئی ایسی بات بن سکے کہ آپ ایک ساتھ چل سکیں؟ بزدار تمام جو یہاں کے فاضلہ کے، بارتھی کے، ٹھیکر کے، مبارکی کے جتنے بھی جو بیلٹ ہے پورا، کبھی ایسا ممکن ہے کہ یہ ایک ساتھ چل سکیں گے؟ سر مجھے نہیں لگ رہا ہے. پہلی بار تک الیکشن ہوں گے نہیں. اگر بلدیاتی الیکشن میں ہمارے اور آپ نے کہا عثمان بزدار کے کوئی درمیانی، دیکھو یہاں لوکل سیاست ہے. میں چھوٹا سیاستدان ہوں، لوکل لیول کا سیاستدان ہوں، وہ بڑا سیاستدان ہے. یہاں کے لوکل جتنے سیاستدان ہیں وہ کسی بڑے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میں نظریاتی طور پر مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں سر. میری خواہش ہے میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوں. باقی حرف آخر نہیں ہے سردار عثمان کے ساتھ ہماری سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس حالات میں ایسے ممکن ہی نہیں ہے. ایک طرف وہ انہوں نے ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے گناہ گار کرنے کے لیے ہمیں جیل جانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف بات چیت کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ایک بات چیت کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. اور اب مجھے نہیں لگ رہا ہے سر فی الحال ایسی کوئی چانس ہے. دیکھتے ہیں، سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم. عثمان خان بزدار کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مستقبل میں ان کے مد مقابل بھی الیکشن لڑیں گے؟ کبھی ایسا آپ کے ذہن میں ہے کسی کی ٹکٹ پہ، کسی ایسے فورم پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں آپ ان کے مد مقابل بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. لڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ جو ہمارے آئینی جمہوری حق ہے. جی بالکل. آج کا پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں یہیں سے. آپ نے اسلم خان کے تمام جو آپ تک جو شاید باتیں نہیں پہنچ سکی تھی وہ آپ تک ہم نے پہنچائی. ان کے جو گلے شکوے تھے وزیر اعلیٰ سے، لوگوں سے، اور جہاں پہ جو کچھ بھی ہوا، کس طرح انہوں نے تنظیم بنائی، یہ وہ باتیں تھیں جو المنظور کے توسط سے ہم نے آپ تک پہنچائی. امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. شکریہ اسلم خان آپ کا، بنڈل آف تھینکس. نیکسٹ پروگرام تک اللہ حافظ.